کریمہ نمبر 171 سورۃ النساء۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، فآمنوا باللہ ورسولہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آج کی اس آیت کریمہ میں نصارہ عیسائیوں کی بد عقیدگی کی، عیسائیوں کی رسم کی تردید فرمائی ہے کہ عیسائی یہودیوں کی طرح دین کے اندر غلو کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ہر چیز کو اس کے مرتبے اور مطابق کے رکھو۔ اور وہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ وہ غلو کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر اتنا غلو کرتے تھے، آگے بڑھا کر کہتے وہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر کبھی کہہ دیتے کہ وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، گویا خدائیت کا جز ہے۔ پھر کبھی کہہ دیتے تھے کہ وہ تو خود خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بڑا ظلم کرتے ہو، رسول اللہ کے رسول کو اٹھا کر اللہ بنا دو، کوئی عقل کی بات کرو، اپنے آپ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ غلو نہ کرو اور اللہ پر جھوٹ نہ بولو۔ اللہ اللہ ہے، اللہ نے ایسے نہیں کیا جو تم کہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نمبر 2، پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بندی مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے اور اللہ کا رسول ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا بھی۔ اور ساتھ فرما دیا وَكَلِمَتُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ایک بشارت ہے، اللہ کی ایک قدرت کی نشانی ہے، تم نے کچھ اور سمجھ لیا۔ اور وہ بشارت اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجی تھی۔ ساتھ ایک اور لقب بھی دے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پاکیزہ ترین انسان ہے، جیسے روح پاکیزہ ہوتی ہے۔ تو بکواس نہ کرو، باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ ترجمہ سماعت فرمایا یا اہل الکتاب، او کتاب والوں، انجیل والوں، عیسائیوں، لا تغلو، غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو اللہ کا مقام دو، رسول کو رسول کا مقام دو، ولی کو ولی کا مقام دو۔ لا تغلو، حد سے تجاوز نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولو، اور مت کہو، مت بولو، علی اللہ، اللہ کے اوپر، الا الحق،
سوائے سچ کے، سچ بات کرو، بکواس نہ کرو۔ پھر سنو سچ کیا ہے، انما المسیح، بے شک مسیح عیسیٰ، وہ عیسیٰ ہے ابن مریم، مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اور نمبر 2، اللہ بھی نہیں بلکہ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ نمبر 3، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کی ایک کلام کا نتیجہ ہے، اللہ کی ایک بشارت ہے، اللہ کی ایک قدرت کی نشانی ہے۔ یہ کلمتوں کی 3 معنی میں نے کیے ہیں۔ القا، وہ کلام ہے یہ، القا جو اللہ نے ڈالی تھی، ہاں اس کلام کو، الی مریم، مریم کی طرف، وہ کلام اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا، مریم کی طرف بھیجا تھا۔ وروح، اور عیسیٰ علیہ السلام روح کا ہے، پاکیزہ ترین ہے، اور وہ بھی منہ، اللہ کی جانب سے ہے۔ فآمنوا، پھر ایمان لاؤ، باللہ، اللہ کی ذات و صفات احکام پر، ورسولہ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اپنی طرف سے بک بک نہ کرو۔ 3-4 رکوع سے بڑے تسلسل کے ساتھ آپ نے یہودیوں کی قباحت سماعت کی تھی کہ اللہ نے یہودیوں کی قباحتوں کا رد کیا، یہودیوں میں یہ قباحت ہے، یہ قباحت ہے، یہ قباحت ہے، بڑی تفصیل سے ہوا تھا۔ تو یہودیوں کی قباحت کے بعد ان کو رد کر کے آپ کے سامنے کل اور پرسوں کے درس میں اللہ نے فرما دیا، یہودی جھوٹ بولتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں، بغض کرتے ہیں، دین کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں بلکہ اللہ جہنم کا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ تو کہہ دیا۔ آج اللہ نے عیسائیت کا تذکرہ شروع کیا کہ عیسائی بھی اپنے آپ کو بڑا برتر سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بھی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ عقیدہ بھی خراب، دین بھی خراب، اور پھر روحانی مزاج بھی ان کا خراب ہے۔ تو مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ نہ یہود کے ساتھ میل جول رکھ کے نہ عیسائی کے ساتھ رکھو، یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کے طور طریقے گمراہ، ان کا عقیدہ گمراہ، ان کی باتیں گمراہوں والی ہے۔ ایک آدھ بات کی وجہ سے اپنے آپ کو خراب نہ کر دینا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب وہ عیسائیت کی تردید کر کے تسلسل سے آگے بات چلے گی۔ آج اللہ رب العالمین نے پھر عیسائی کے حوالے سے کہہ دیا جو تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے سن لیا۔ فرمایا یا اہل الکتاب، او کتاب والو، انجیل والو، کہ عیسائی انجیل والے ہیں، انجیل کو اپنی کتاب مانتے تھے۔ تو فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کہہ دیا جاتا ہے ایک چیز کو مرتبے سے بہت اونچا کر دینا، یا کسی چیز کو، کسی بھی چیز کو، انسان کو، کسی بھی چیز کو اس کے مرتبے سے انتہائی گرا دینا۔ دونوں طرح کا غلو ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں یہی چلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا غلو بھی ہوتا رہتا ہے، کسی کے کوئی مخالف ہو نا، اس کی اتھارٹی سے اس کو گرا کرو، پستی میں رگڑا دے دیتے ہیں۔ او بھائی اس کی کچھ باتیں تو ٹھیک ہے نا، وہ تو مان، انسان تو مان۔ اور کبھی اس کی محبت میں آ کر ہم اس کو اوپر فرشتہ بنا دیتے ہیں، نا جی اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا، وہ فرشتہ ہے، پاک صاف انسان ہے۔ یہ ہمارا بھی کبھی کبھی غلو ہوتا رہتا ہے۔ ہماری پارٹیوں میں غلو ہے، ہمارے لین دین معاملات میں کسی کے حق میں ہو گئے، اس کی غلطیاں نظر نہیں آئیں گی، ان کو بلند کر دو، اور کسی کی مخالف میں ہو گئے جو عیب نہیں وہ بھی اس میں لگا کر اس کو گھٹیا ترین کر دو۔ اللہ ہمیں اس غلو سے محفوظ فرمائے۔ دین میں غلو جائز نہیں ہے، ہمارا دین بھی کہتا ہے غلو نہ کرو، عیسائیوں کو بھی کہا غلو نہ کرو۔ تو عیسائیوں نے اتنا بڑا غلو کیا جو ابھی آپ نے سنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا ہے، احترام کیا ہے، ادب کیا ہے۔ عیسائیوں نے تو کیا ہی نہیں تھا، عیسائی تو اس کو ناجائز بچہ کہتے تھے، واجب القتل کہتے تھے، اور قتل کی سازش کی تھی۔
گالیاں دیتے تھے، وہ غلو کے اس کنارے پر ظالم۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت سے، نبوت سے اٹھا کر اوپر بلند کر کے اللہ کے ساتھ بولا ملاد کر غلو کر دیا ہے، دونوں غالی۔ اللہ اس غلو سے محفوظ فرمائے۔ تو عیسائیوں نے کتنا بڑا غلو کیا ہے، اللہ نے فرمایا او عیسائیوں غلو نہ کرو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر سچ بات کرو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ عیسائیوں نے کیا غلو کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، یہ مان گئے، اللہ کا رسول ہے، پہلے مان گئے، پھر ادب کیا، احترام کیا، بڑھاتے 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 کہنے لگے، آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگے انما المسیح ابن اللہ، مسیح تو اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ان کی بات کو، غلو کیا، بھئی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ بیٹا تو باپ کے جنس میں سے ہوتا ہے، جو باپ کے اندر کچھ باتیں ہوں گی کچھ بیٹے میں ہوتی ہیں، ایک جنس ہوتی ہے، اور اللہ کی جنس نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ تو فرمایا یہ غلو کرتے ہو، ناجائز کہتے ہو۔ ایک طبقے نے عیسائیوں نے یہ کہا، دوسرا طبقہ عیسائیوں کا یہ کہتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، خدا تین ہے۔ کون کون؟ ایک اللہ، ایک مریم، ایک عیسیٰ۔ تو اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک جز ہے۔ تو خدا تین مل کر ایک خدا، یہ عجیب مخمصہ ہے۔ یہ حساب والے، ریاضی والے بھی اس پر حیران ہیں۔ تین کو ایک، ضرورت پڑے تین کو ایک کو تین بنا دو، یہ بڑی عجیب چیز، اس کو تثلیث کہتے ہیں۔ اور یہ موجودہ دور کا عیسائی بھی اس بات سے شرمندہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے اندر کیا چیز ہے، لیکن پکی عیسائی اس پہ فخر کرتے ہیں۔ باقی عیسائی اس سے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے، تین کو ایک بنا دینا، پھر تین کو الگ الگ کر دینا، تینوں کو ایک خدا بنا دیا کہ تین مل کر عیسیٰ، مریم، خدا تین مل کر ایک اللہ ہے۔ پھر ضرورت پڑی تو کہتے ہیں ایک اللہ ہے، ایک مریم مشکل کشا ہے، ایک عیسیٰ مشکل کشا ہے۔ مریم بھی نواز دیتی ہے، عیسیٰ بھی نواز دیتا ہے۔ پھر اس کے اوپر دلائل دینی شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ خدا ہے نا۔ مادر زادندوں کو اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، ان کا معجزہ تھا۔ کہتے دیکھو یہ خدا ہے اللہ۔ اور پھر اسی طرح مریم کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، کبھی ان کو ایک بنا لیتے، مل کر خدا ہے۔ فرمایا اللہ جز نہیں ہے، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے۔ یہ غلو ہے تمہارا کہ بشر کو تم اللہ کا حصہ مان گئے ہو، فوت ہونے والے کو اللہ کا حصہ مانتے ہو، پیدا ہونے والے کو اللہ کا حصہ مانتے ہو۔ اللہ نہ پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، نہ ہوا ہے، نہ اس پر موت آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوا ہے، اور پھر اس کے اوپر موت بھی آئے گی، وہ آپ نے پڑھا ہے۔ ایسا خدا کہاں ہو سکتا ہے، خدا کا جز؟ ظالم و غلو نہ کرو۔ پھر عیسائیوں کا تیسرا ایک اور طبقہ اسی تین خداؤں والا، تثلیث والا، یہ بھی کہتا ہے کہ ایک خدا تین ہے۔ تین کون کون سے؟ مریم، عیسیٰ، جبرائیل، تینوں کو مل کر اللہ ہے۔ وہ ظالموں، تثلیث کے یہ بھی قائل ہیں، یہ دو گروپ ہیں۔ انہوں نے اللہ کو، ان تینوں کے مجموعے کا نام اللہ کہہ دیا۔ اور پھر کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہی کون لاتا تھا؟ جبرائیل۔ کس کے اوپر لاتا تھا؟ عیسیٰ پر۔ عیسیٰ رسول ہے، ادھر سے وہ وہی لاتا ہے، ادھر عیسیٰ الگ ہو گیا۔ یہ پہلے ایک ہو گئے تھے، اب پھر جدا جدا ہو رہے ہیں۔
تینوں کو ایک کرنا یہ بھی عجیب چیز ہے. پھر ضرورت کے مطابق ان کو جدا بھی کر دیتے تھے. اور یہ دو طبقے اور ایک طبقہ چوتھا تھا، وہ کہتا نہ جی اصل میں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح ہی کا نام اللہ ہے، یہ خود اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کا رسول مان کر اتنا اٹھاتے 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 اس کو اللہ کہہ دیا. اللہ کے برابر نہیں، اللہ یہ بن گیا. فرمایا بڑا غلو کرتے ہو ظالمو، یہ غلو نہ کرو. یہ اللہ پر سارا جھوٹ بولتے ہو. یہ جھوٹا عقیدہ نہیں چلے گا. یہ عیسائیت کا اتنا گندا عقیدہ ہے. ہمارا مسلمان بھی کبھی کبھی کہ انگریز بڑے اچھے ہیں. کیسے اچھے ہیں؟ دماغ ان کا خراب ہے. تین خداؤں کو ایک کو تین کر دیتے ہیں. کبھی کہتے عیسیٰ خدا ہے، کبھی کہتے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کبھی کہتے وہ خود خدا ہے، اور کبھی کہتے ہیں چند دن پہلے آپ نے سنا یہودیوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا. انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو کر سولی پہ چڑھ گئے، ٹائی کا نشان گلے میں ڈال دیا اور کہہ دیا کہ ہمارے گناہ سارے معاف ہو گئے ہیں کیونکہ عیسیٰ ہماری جگہ میں سولی چڑھ گیا. اب ہم معاف ہیں، اب ہم جو کچھ کریں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. عیسیٰ نے قربانی دے دی. عجیب آدمی ہے. کبھی اس کو اپنی قربانی کا بکرا بنا دیتے ہو، اس کو کفارے میں ڈال دیتے ہو، کبھی اس کو خدا بنا دیتے ہو، اور کبھی کبھی اپنی جرم کی سزا میں اس کو ڈال دیتے ہو کہ ہمارے جرم کی سزا بھگت گیا ہے عیسیٰ. یہ مخمصہ ہے. یہ کیسا بیکار قسم کے یہ انگریز اور عیسائی ہے. اگر عیسائی کا لفظ میں کہوں گا تو آپ عجیب بات ہوگی، لیکن انگریز ہمارے ملک میں بھی وہ. پھر اس عیسائیت کے یہ میں نے 3-4 گروپوں کا ذکر کیا ہے. پھر ان میں شدت والے بھی ہیں، ہلکے بھی ہیں. کچھ میں نے کہا یہ تثلیث والے عقیدے سے موجودہ لوگ کے ان کے پڑھا لکھا طبقہ بیزار ہے، کہتا ہے یہ ہمارے لیے ایک بری بات ہے، ہمارا طریقہ غلط تھا. لیکن ان کے پکے جو بنیاد پرست ہیں جن کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جی یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہماری پہچان ہے. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. مت ماری جائے انسان کی یہ مت ہے. اللہ نے اس کا ذکر کیا غلو نہ کرو، اللہ پر جھوٹ نہ بولو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر سچی بات کرو. اب ان کو کسی بات سے دھوکہ بھی لگا، انہی باتوں میں سے بھی دھوکہ لگا ہے. آگے اللہ نے حق بات کہہ کے فرمایا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، انما المسیح بے شک مسیح علیہ السلام وہ عیسیٰ ہے اور ابن مریم مریم کا بیٹا ہے. اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ تو مریم کا بیٹا ہے. تم کہتے ہو وہ مریم کا بیٹا. رد کر دیا اللہ نے، ابنیت کے اوپر رد کیا ہے. اور قرآن میں آپ بھی پڑھتے ہیں اللہ نے اسی وجہ سے یہ ذکر کر کے فرمایا یہ برملا اظہار کرو لم یلد ولم، نہ اللہ خود لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے. وہ یکتا ازل سے ہے ابد تک. باقی دنیا آئی ختم، آئی ختم، جنی گئی پھر ختم، پیدا ہوئی پھر ختم. اور اللہ کے اوپر نہ پیدا ہونا بھی حدث اور پھر آگے ختم ہو جائے زوال آ گیا. اللہ پر حدث اور زوال نہیں آتا ہے. وہ ازل سے ایک شان ہے، ابد تک ایک شان ہے. دنیا ساری اس کی محتاج، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے کہ ساری دنیا اس کی محتاج، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں. وہ اپنی وجود ہے، اپنی قدرت ہے اس کی. اللہ فرمائے عیسیٰ علیہ السلام بھی مریم کا بیٹا ہے. جھوٹ بولتے عیسائیوں. اور پھر آگے عیسائیت اور یہودیت دونوں کا رد کیا. یہودی بکواس کرتے تھے. آگے اللہ نے یہودیت عیسائیت دونوں کا رد کیا ہے کہ مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہیں. عیسیٰ مسیح، عیسیٰ مریم کا بیٹا، رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، ابن اللہ نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہو. اور یہ کہتے تھے انما المسیح ابن اللہ، بے شک مسیح ابن اللہ ہے. فرمایا نہیں، رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول، بیٹا نہیں ہے. اور یہودیت پر بھی رد ہوا. یہودیت معاذ اللہ اس کو رسول نہیں مانتے تھے، ناجائز بچہ. فرمایا بےمانہ بکواس نہ کرو، رسول اللہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کے رسول کے بارے میں بکواس کرنا ناجائز ہے.
یہودی اس کنارے پہ بکواس، عیسائی اس کنارے پہ آ گئے۔ پھر اللہ نے ایک اور بات ذکر کی، وہ اللہ کا رسول بھی ہے، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا لفظی معنی کے اعتبار سے یہودی اسی کو چرچا کر دیتے ہیں، کلمتہ اللہ کا کلمہ ہے، لیکن آپ کیسا کیا کلمہ ہے؟ اللہ اکبر۔ امام غزالی نے اپنا انداز اختیار کیا ہے، اللہ غزالی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی دنیا میں چیز آتی ہے، انسان ہی لے لو، باقی چیزوں کو چھوڑو، انسان کے وجود کے اندر دو عامل ہیں، دو کام ہیں، کام کرنے والی قوتیں ہیں، دو عامل ہیں، ایک ظاہری عمل ہے، ایک باطنی عمل ہے۔ ظاہری عمل انسان کی پیدائش میں ماں باپ کا اختلاط، ان کے نطفے کا اختلاط، اور اس نطفے سے آگے سلسلہ چلتے 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 بندہ وجود میں آتا ہے، یہ ایک ظاہری عامل ہے، ظاہری صورت ہے، ظاہری اسباب کی شکل میں جا رہا ہے۔ لیکن پیچھے کون ہے؟ اللہ کی قدرت، پیچھے اللہ کا حکم، پیچھے اللہ کی قدرت، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ حکم دے گا تو ماں باپ کے اختلاط سے پھر نطفے کا اختلاط ہوگا، پھر نطفے سے سلسلہ چلتے 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 انسان بنتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو بے شمار لوگ بیٹھے رہتے ہیں، شادیاں کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے نا، ظاہری سبب تو ہے۔ تو عامل ہر بندہ جو دنیا میں آیا، اس کی خلقت میں دو عامل ہیں، ایک ماں باپ اور نطفہ، اور نطفے کی شکل تبدیل ہوتے 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 طورم بعد طور وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہیں ایک طور سے دوسرے طور، دوسرے طور، دوسرے طور، دوسرے حال میں پیدا کیا، اور پیچھے کیا ہے؟ ان طوروں کو بدلنے میں کون ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کی قدرت ہر بندے کے اندر ہے، ہر بندے کو اسی ترتیب سے آیا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت کے اندر ظاہری سبب نہیں ہے، ماں باپ کا جوڑ، باپ ہی نہیں ہے، جوڑ کہاں سے؟ جب ماں باپ کا جوڑ نہیں تو نطفے کا جوڑ نہیں ہے، نطفہ ہے ہی نہیں تو ظاہری سبب ختم۔ صرف کس چیز سے وجود میں آئی؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے قدرت سے آئی، اللہ نے اپنی قدرت سے کیا، اسی لیے آگے اس کا ذکر کیا، فرمایا باقی دنیا کو کلمت اللہ نہیں کہتے ہم، باقی دنیا کلمہ نہیں ہے اللہ کا، باقی دنیا میں والدینوں والا سبب پایا جاتا ہے، نطفے کا سبب پایا جاتا ہے، نطفے کے اندر تبدیلیاں پائی جاتی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہری سبب نہیں، صرف اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے کہا وَكَلِمَتُهُ، اس اللہ کا کلام ہے، وہ کلام کیا ہے؟ کون فیکون، ہو گیا۔ باقی لوگوں کے اندر یہ نہیں ہے، باقی لوگوں کو کلمہ نہیں کہا، عیسیٰ کو اس وجہ سے کلمہ کہہ دیا علیہ السلام، اور آگے فرما دیا القاہا الی مریم، وہ کلمہ بھی وہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، مریم کی طرف فیصلہ بھیج دیا، الکن، عیسیٰ پیدا ہو جا، بغیر باپ کے، دوشیزہ بچی، ابھی نئی نئی جوان ہونے والی، وہ بھی حیران، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بچہ پیدا کر کے دکھا دیا، اور چند دن کا حمل ہوا، اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ نے اس وجہ سے اس کو کلمہ کہا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، کلمہ کہو کلام کہو ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ لوگ ہماری عوام بھی بولتی رہتی، بھائی اس طرح کا کلام میں نے نہیں کیا، میں نے اس طرح کا کلمہ نہیں بولا ہے، کلمہ اور کلام ایک ہوتا ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے الگ فرق کریں گے، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، والدینوں کا اختلاط اللہ نے بھی نہیں کیا۔ ظالموں، یہودیوں، اس کے بارے میں بکواس نہ کرنا، اور عیسائی کلمہ کہہ کر کہنے لگے اچھا اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ کا حصہ ہے۔ فرمایا ظالموں، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے جو مریم علیہ السلام کی طرف کیا۔ کلمے کا ایک اور معنی بھی کیا ہے، کلمہ بشارت کو بھی کہتے ہیں، اور خود قرآن نے کہا، مریم علیہ السلام تشریف فرما تھیں، بیٹھی ہوئی ایک اپنے گھر کے پاس جہاں پڑھتی تھیں، بیت المقدس، یہ نہیں ہے بیت المقدس، یہ بیت المقدس حضرت مریم علیہ السلام کا مدرسہ ہے،
مریم نے یہی پڑھا تھا اسی بیت المقدس میں، اور بیت المقدس کے دائیں بائیں کمرے ہیں، بہت بڑا ادارہ تھا، اس وقت سے قائم تھا، سلیمان علیہ السلام نے قائم کیا۔ بیت المقدس مسجد الگ تھی، مدرسہ ساتھ الگ تھا، اور اس میں مدرسے کے اساتذہ کو رہائشیں دی ہوئی تھیں۔ تو مریم بھی اپنی رہائش کے ایک طرف کنارے پہ گئی تھی، اور وہ قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، تاریخی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ اور اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، قرآن نے کہا اس وقت کو یاد کرو جب مریم اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر، ماں سے جدا ہو گئی، زکریا علیہ السلام خالو تھے، اس سے جدا ہو گئی، اپنی خالہ سے جدا ہو گئے، اور کنارے پہ چلی، کیوں؟ ایک عذر پیش آ گیا تھا، اور بچیاں شرم مارے، پھر مریم جیسی بچی ہو، حیادار، عبادت گزار، نیا نیا اس کو بلوغت کا اثر آ گیا، منسز، اب اس کی پاکی کے لیے گھر کے کنارے کونے میں گئی، مشرقی جانب کہ غسل کر لوں، غسل کر کے فارغ ہوئی کہ گھر کی طرف آنے لگی، جبرائیل اور جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کی ٹیم آ گئی ہے، السلام علیکم۔ قرآن نے ذکر وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب ملائکہ نے ڈائریکٹ آ کر مریم سے بات کی تھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ، او مریم اللہ تجھے ایک فیصلے کی، ایک اپنے حکم کی بشارت دیتا ہے، اپنے حکم سے تیرا بچہ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کلمتن کا معنی بشارت بھی ہوتا ہے، یہاں خود فرشتوں نے بشارت کہا کہ اللہ تجھے ایک بچے کی بشارت دے رہا ہے۔ مریم نے آگے کلام کیا، قرآن نہیں، اس نے کہا میرا بچہ؟ فرمایا خدا کے بندو، میں ابھی ایک بچی ہوں، اور میں نے ولم یمسسنی بشر، مجھے ولم اکو بغیہ، لم یمسسنی بشر، مجھے نکاح کے اعتبار سے بھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، میں کوئی بدکارہ بھی نہیں ہوں، بچہ کیسے ہوگا؟ کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ، انہوں نے کہا، جبریل نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم تو انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد آیا ہوں، رب کا پیغام ہے، مجھے نہیں پتہ کیسے ہوگا، میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، جا کر مریم کو بتا دو بچہ ہونے والا ہے۔ مریم حیران، اللہ اکبر، اور وہ کیسے آگے آئے گا روح، کیسے؟ مریم جبرائیل کو اللہ نے حکم دے دیا، یہاں گریبان کے قریب ہو کر پھونک ماری، پیٹ میں حمل ہو گیا، جا خدایا تیری قدرت ہے۔ یہ ہے کلمتہ، اللہ کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے اس کو بھی کہا، اور کلمے کا معنی اللہ کی قدرت اور نشانی بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، وصدقت بکلمات ربہا، قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا کہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، مریم تھی، حضرت فرعون کی بیوی تھی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، ان کو وہ صدقت بکلمات ربہا، کہ اپنے رب کی نشانیوں کی تصدیق کرتی تھی، قدرت کی، تو کلمات نشانی اور قدرت کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت ہے، ایک نشانی تھی کہ میں بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں، میری قدرت ہے، میری نشانی ہے، میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، کلمات کا یہ معنی۔ عیسائی پاگل ہو گئے ہیں، کہنے لگے او جی تمہارے قرآن میں یہ آیا ہوا ہے، ہمارے قرآن میں آیا تو قرآن والے نبی سے ہم پوچھیں گے معنی کیا ہے، تمہیں معنی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ کلمت اللہ آیا، کلمت اللہ ہوا تو اللہ کا حصہ ہو گیا، نہیں ہوا حصہ۔ میں نے 3 معنی کیے ہیں، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے اللہ نے اس کو کلمہ کہا ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کر دی، اور آگے فرما دیا القاہا الی مریم، یہ اللہ نے اپنی قدرت کدھر بھیجی؟ مریم کے پاس، بشارت کدھر بھیجی؟ مریم کے پاس، فیصلہ کدھر بھیجا؟ مریم کے پاس۔ آگے روح منہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام ایک روح ہے، پاکیزہ ترین انسان ہے، ہر بندے کی پیدائش میں نطفے کا دخل ہے، لیکن عیسیٰ کی پیدائش میں نطفہ بھی نہیں ہے، اتنا پاک انسان ہے۔ اللہ اکبر، یہودیوں بک بک کیوں کرتے ہو؟ وہ بات انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا
اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ تحفے کی شکل میں ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل امن اور سلامتی نصیب فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر فساد سے یا اللہ تو محفوظ و سلامت فرما۔ قدم قدم پہ یہودیت کا فتنہ، عیسائیت کا فتنہ، یا اللہ دیگر گمراہوں کا تو ہم سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ شیطانی نرغوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطانی چالوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنے دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ ایک نوجوان شدید بیمار ہے، والد بھی ان کے بیمار، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اللہ اپنی قدرت سے شفا کے فیصلے فرما، اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے۔ ایک صاحب نے اپنے بچے کی شدید بیماری کا ذکر کیا، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے فیصلے فرما، یا اللہ ظالموں کو کی یلغار سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، ظالموں اس کے ساتھ اپنی قدرت کاملہ سے نمٹ لے، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ظالموں کی گرفت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔